اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اصول دین کا پہلا اصول توحید ہوتا ہے۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ آج ہم اصول دین کا دوسرا اصول پڑھیں گے۔ اصول دین کا دوسرا اصول ہے عدل۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا، یعنی ہر کسی کے ساتھ برابر سلوک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے اور ہر چیز میں انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں عدل سے متعلق بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ سورہ نحل میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عدل سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ جی ہاں، سورہ کوثر۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ تو آئیے ہم سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بچوں، آئے ہم سب مل کر دوبارہ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بچوں، امید ہے آپ گھر پر اپنے امی ابو کے ساتھ اس سورہ کو بار بار دہرائیں گے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو ایسی ایک کہانی سنائیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم کتنا عادل ہے اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو غرق کر دے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نبی علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو سب لوگوں نے حضرت نوح نبی کا مذاق اڑایا کہ زمین پر تو خشکی ہے مگر حضرت نوح نبی کشتی بنا رہے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مگر اس وقت بھی ایک مومنہ موجود تھی جن کا نام تھا سالبیہ۔ وہ ایک ضعیف خاتون تھی اور ان کے پاس صرف ایک گٹھری اور ایک بکری تھی جو ان کا کل اثاثہ تھی۔ جب بی بی سالبیہ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کشتی بنا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بکری کو لیا، اپنی گٹھری کو ہاتھ میں اٹھایا اور فوراً نبی کے دروازے پر آ گئی کہ یا نبی اللہ، کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی۔ وہ بیوی واپس چلی گئیں۔
جب اگلا روز ہوا تو پھر وہ مومنہ حضرت نوح نبی کے دروازے پر آ گئی، دروازے پر دستک دی، یا نبی اللہ، میں سالبیاں ہوں، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی۔ جب تیسری صبح ہوئی اور پھر وہ مومنہ حضرت نوح نبی کے دروازے پر آئی اور دستک دی کہ یا نبی اللہ، میں سالبیاں ہوں، کیا کشتی تیار ہو گئی؟ حضرت نوح نبی اپنے دروازے پر آئے۔ ایک وہ خاتون تھی جو نبی کے گھر میں رہتی تھی، یعنی نبی کی زوجہ تھی، مگر انہوں نے نبی کو پریشان کیا ہوا تھا اور وہ حضرت نوح نبی کا مذاق اڑاتی تھیں کہ خشکی میں آپ کشتی بنا رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آنا۔ اور دوسری مومنہ وہ تھیں جو روز نبی کے دروازے پر پوچھنے آ جاتی تھیں کہ یا نبی اللہ، میں سالبیاں ہوں، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ اس بار حضرت نوح نبی کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ انہوں نے بی بی سالبیہ سے کہا کہ آپ کیوں روز میرے دروازے پر آ جاتی ہیں؟ ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی کا لہجہ تھوڑا سخت ہے، انہوں نے نظروں کو نیچے کیا اور واپس پلٹ گئیں۔ جب بی بی سالبیہ چلی گئیں تو حضرت نوح نبی بھی کشتی کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ کشتی کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جا کر بی بی سالبیہ سے معافی مانگیں۔ جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ وہ بی بی مومنہ ہیں اور اللہ سے محبت کرتی ہیں اور آپ نے ان کا دل دکھایا ہے۔ حضرت نوح نبی نے جیسے ہی یہ سنا، آپ فوراً بی بی سالبیہ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے آئے اور انہیں روک کر ان سے معافی مانگی کہ اے بی بی سالبیہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی وجہ سے خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جیسے ہی بی بی سالبیہ نے یہ سنا، وہ سجدے میں گر گئیں اور رونے لگیں کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بھی کوئی وارث موجود ہے جسے میرا اتنا خیال ہے کہ اس نے اپنے نبی کو مجھے منانے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح نبی نے بی بی سالبیہ سے کہا کہ اب آپ کو میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کشتی تیار ہو جائے گی میں خود آپ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ مومنہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئیں اور حضرت نوح نبی واپس کشتی کے پاس آئے اور کشتی تیار کرنا شروع کی۔ بالآخر جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، روایت کے مطابق تندور سے پانی جاری ہوا اور پوری کائنات میں پھیل گیا۔ بس کچھ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ محفوظ رہے۔ جن پرندوں کا، جانوروں کا پروردگار عالم نے حکم دیا تھا، حضرت نوح نبی نے ان کو بھی کشتی میں لے لیا۔ بالآخر ساری کائنات طوفان میں غرق ہو گئی۔ بالآخر جب طوفان ختم ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر رک گئی اور سب کشتی سے نیچے اتر آئے تو حضرت نوح نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ اس دھوئیں کے پیچھے گئے۔ اب جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہی ضعیفہ بی بی سالبیہ روٹی پکا رہی ہیں۔ جیسے ہی بی بی سالبیہ نے نبی اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی روٹی کو وہیں چھوڑ دیا اور جلدی سے اپنی بکری کو لیا اور اپنی گٹھڑی کو اٹھایا اور نبی کے پاس آ گئیں۔ یا نبی اللہ، کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح نبی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے سالبیہ بی بی، طوفان تو آ کر چلا بھی گیا، آپ کیسے زندہ رہیں؟
بی بی سالبیہ نے کہا میں نے تو کوئی طوفان آتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی طوفان کو جاتے دیکھا۔ نبی یہ خدا اللہ کے نبی پریشان ہو گئے اور انہوں نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پوری کائنات طوفان میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح نبی کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم میری بیوی بیٹا طوفان میں غرق ہو گئے، ساری کائنات غرق ہو گئی، مگر یہ بیوی کیسے زندہ بچ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح جو غرق ہو گئے وہ کافر تھے اور یہ ہماری مومنہ ہیں، تم نے اس سے وعدہ کیا تھا مگر تم اپنے وعدے کو بھول گئے، تم اسے لینے نہیں گئے، لیکن پروردگار عالم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے بی بی سالبیہ کو اس عذاب سے محفوظ رکھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی تھی۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔